بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل ہمارا یہ عنوان ماخوذ ہے اللہ جل وعلا کے فرمان سے۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ لقمان میں اپنے ایک نیک بندے کی وصیت ذکر فرمائی ہے، جو ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، اور میں رب ذوالجلال سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ہر باپ کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے لقمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے بچے کو وصیت کی کیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے غلیظ اور خطرناک گناہ شرک ہے۔ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور توحید اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ یاد رکھیں اللہ جل وعلا کے مقابلے میں کسی کو الہ مقرر کرنا، الہ سمینا، چاہے انسان اس بات کا اقرار و اعتراف اپنی زبان یا اپنے دل سے نہ کرے، لیکن اپنے اعمال سے اگر وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اس ہستی کو اللہ کے مقابلے میں الہ مقرر کر ڈالا ہے، اور یہ اس کائنات کا سب سے بڑا باطل ہے، اور شرک جو ہے اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں وہ شر مجھے پہنچ نہ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں شر کے بارے میں علم نہ ہوگا، وہ اسلام کو ڈھا دیں گے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے اقوال، اپنے افعال کے ذریعے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میں نے گزشتہ جو دروس آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کیے ہیں، ان سب میں میں نے تفصیلاً یہ بات آپ ساتھیوں کے گوش گزار کی ہے کہ کس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں شرک ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ جل وعلا نے کسی ساتھی کو اس بارے میں توفیق دی ہے کہ اس نے ان دروس کو سنا ہے، سن کر استفادہ کیا ہے، اور اسے چاہیے کہ ان باتوں کو آگے پہنچائیں۔ میرے بھائیو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے ہاں کتاب میں یہ بات لکھ ڈالی ہے کہ اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر سبقت لے گئی، یعنی رب ذوالجلال کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر سبقت لے گی، لیکن اتنی رحمت ہونے کے باوجود بھی رب ذوالجلال مشرک کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تقدس و تعالی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ جل وعلا کی مشیت پر ہے، اللہ جل وعلا کے رحم و کرم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن جو بندہ اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ جل وعلا کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی ربوبیت میں کسی غیر کو شریک ٹھہراتا تھا، رب ذوالجلال ایسے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیات بینات ہیں جن کے اندر رب ذوالجلال نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں لوگوں کو، انسانوں کو، جنات کو خبردار کر دیا ہے کہ شرک لے کر اپنے دامن میں میرے پاس نہ آنا۔
رب ذوالجلال ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے ایسے مشرک کے لیے جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے، ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہے گا، اس کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اس کائنات کی سب سے نجس مخلوق قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرکین پلیت ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور یہ مشرکین، یہ سب جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا کہ اس کائنات کی بدترین مخلوق ہیں، یہ لوگ اس کائنات کی بدترین مخلوق ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے اے لوگو، اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام گناہ بخشنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، رب ذوالجلال اس کے گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔